السلام علیکم۔ انسان اور جن کی محبت کی ایک لازوال داستان۔ قسط نمبر 6۔ پہاڑوں پر شام اتر رہی تھی جب جمیل اور کیبت نے اپنی وادی میں اترے تھے۔ جمیل جلدی سے اپنے بابا کے پاس گیا۔ بابا خیریت، آپ نے ہمیں بلایا؟ اپنے بابا کے پاس آ کر بولا جو ندی کے کنارے کھڑے تھے۔ خیریت نہیں ہے جمیل، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ان خبیث شیاطین نے کالے پہاڑوں والے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے۔ تمہیں ان شیطانوں کو اپنے انجام تک پہنچانا ہے، یہی بتانے کے لیے میں نے تمہیں بلایا ہے۔ انہوں نے جمیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ان کی جرأت کیسے ہوئی ہمارے اس علاقے پر قبضہ کرنے کی؟ ان کو فنا کر کے رکھ دوں گا۔ جمیل غصے سے بولا، بالکل مجھے یقین ہے ان کا انجام برا ہے، وہ تعداد میں بہت زیادہ نہیں ہے، تم اور کیبت مل کر ان کا خاتمہ کر دو گے، بلکہ کچھ اور ساتھیوں کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ انہوں نے کہا، نہیں بابا، ان کے لیے جمیل ہی کافی ہے جو قہر بن کر ان پر ٹوٹے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے جسم سے آگ کی چنگاریاں نکل رہی تھی۔ جانتا ہوں بیٹا، تم 100 پر اکیلے ہی بھاری ہو، مگر کیبت کا ساتھ جانا ضروری ہے۔ انہوں نے سمجھاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بابا، جیسے آپ کا حکم۔ وقت کم ہے، اس سے پہلے وہ مزید کوئی کارروائی کریں، ہمیں ان کو جہنم رسید کرنا ہے۔ چلو کیبت، ان پر قہر بن کے ٹوٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے چلیں، میں تیار ہوں۔ کیبت جو خاموش ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا بولا، اللہ تم دونوں کو تمہارے مقصد میں کامیاب کرے۔ انہوں نے دعا دیتے ہوئے کہا، جلدی ہی ہم آپ کو خوشخبری سنائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے جمیل اور کیبت اپنے مشن پر روانہ ہو گئے۔ حافظہ کب سے اپنے بستر پر کروٹیں بدل رہی تھی، مگر اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے کیسی بے چینی تھی جو سکون لینے نہیں دے رہی تھی۔ آخر تنگ آ کر وہ اپنے بیڈ سے نیچے اتری اور اٹھ کر اس نے گھڑی پر وقت دیکھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا جب وہ کمرے کے دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ گہری سیاہ رات نے جھلملاتے ہوئے ستاروں کی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے فوارے کے کنارے بیٹھ گئی اور سیاہ آسمان کو دیکھنے لگی۔ اس نے اپنے چاروں طرف کا جائزہ لیا، مگر آج اسے کہیں بھی وہ سیاہ پرندہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاید وہ لاشعوری طور پر اس سیاہ پرندے کے منتظر تھی۔ تب ہی اس نے اپنی مٹھی میں بند سنہری پر کو فوارے میں پانی میں ڈالا۔ سنہری پر کو پانی میں ڈالتے ہی بہت سے چھوٹے چھوٹے سے جگنو پانی میں چمکنے لگے۔ آفا حیران ہو کر یہ منظر دیکھنے لگی۔ تب اس کو اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ اس نے جلدی سے وہ پر پانی سے نکال لیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ آفا بیٹا، اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ شیخ کمال جو پانی پینے اٹھے تھے اس کو فوارے کے پاس بیٹھا دیکھ کر بولے، بابا نیند نہیں آ رہی تھی اس لیے یہاں آ کر بیٹھ گئی۔ وہ بولی، بیٹا جاؤ اپنے کمرے میں، اتنی رات کو یوں باہر نہیں بیٹھا کرتے ہیں۔ شیخ کمال سمجھانے والے انداز میں بولے، میں جی ٹھیک ہے۔ آفا اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے بولی اور جلدی سے اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ وہ اس منظر کے بارے میں سوچنے لگی، ان چمکتے جگنوں کے بارے میں سوچتے ہوئے نہ جانے کب اسے نیند آ گئی۔ نیم تاریک کمرے کے ایک کونے میں آگ جلائے سیاہ لباس پہنے سرخ آنکھوں والا آدمی اپنی آنکھیں بند کیے کچھ پڑھنے میں مشغول تھا۔ تب ہی ایک دم سے کمرے میں دھوئیں سے بھرنے لگا۔ یہ دھواں صرف چند لمحے رہا، کیونکہ وہ دھواں اب تک ایک سیاہ ہولے کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ سرخ آنکھوں والے آدمی نے اپنی آنکھیں کھولی، تم سے ایک چھوٹا سا کام نہیں ہو سکا کیا؟ تمہاری اتنی سی طاقت ہے، تم اس ایک اکیلے کا مقابلہ نہیں کر سکے؟ میری ساری محنت ضائع کر دی۔ اور غصے سے سامنے کھڑے ہوئے ہولے کو دیکھ کر بولا، دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، اور تم بھی دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ اس سے پہلے کہ میں تمہیں جلا کر بھسم کر دوں، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، اور جب تک کام نہ ہو جائے مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ سرخ آنکھوں والے نے پاس رکھے ہوئے پانی کو سیاہ ہولے پر پھینکتے ہوئے کہا۔ سیاہ ہولے پر پانی پڑتے ہی وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ کیسے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک نہیں ہوا ہے۔ سرخ آنکھوں والا غصے سے کمرے میں ادھر ادھر چکر لگاتے ہوئے بولا، میں اپنی محنت کو اتنی آسانی سے ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ تبھی وہ پنجرے میں قید الو کی طرف آیا اور اسے پنجرے سے باہر نکالا۔ سرخ آنکھوں والے نے چھری کے ایک ہی وار سے الو کی گردن کاٹ دی اور اس کا خون ایک پیالے میں جمع کرنے لگا۔ جب سارا خون پیالے میں نکال لیا تو اس نے الو کی گردن اور باقی جسم
کو جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا اور پھر خود دوبارہ آگ کے سامنے بیٹھ کر کوئی منتر پڑھنے لگا۔ رات کے 2 بجے تھے جب حافظہ کے کمرے کی کھڑکی کھلی۔ ہوا سے کھڑکی کا پردہ اڑنے لگا۔ تبھی جمیل حافظہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ ان شیاطین کا خاتمہ کر آیا تھا جنہوں نے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ وہ بہت خوش بھی تھا کہ آج ایک بار پھر اس نے برائی کو اس کے انجام تک پہنچا دیا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا حافظہ کے بستر کے پاس آیا جہاں اب وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ جمیل نے اس کے بستر کے گرد 7 چکر کاٹے اور دوبارہ اس کے سہانے آ کر کھڑا ہو گیا۔ نہ جانے کتنی ہی دیر وہ ایسے ہی کھڑا حافظہ کو دیکھتا رہا۔ فجر کی اذان اس کے کانوں میں پڑی۔ تبھی باہر اس نے کہبت کو دیکھا جبکہ وہ اس کو منع بھی کر کے آیا تھا کہ وہ یہاں اس کے پیچھے نہیں آئے گا۔ جمیل جلدی سے کمرے سے باہر آیا۔ تم کسی دن میرے ہاتھوں ضائع ہو جاؤ گے جب میں نے منع کیا تھا کہ میرے پیچھے نہیں آیا کرو۔ اچھا نہیں آیا کرو، کیوں آئے ہو؟ چین نہیں ہے کہیں تم کو؟ جمیل نے کہبت کو گھورتے ہوئے کہا۔ نہیں اور نہ ہی منع ہوں گا، تمہیں کسی بھی غلط راستے پر جانے نہیں دوں گا، اس نے کہا۔ کون سا غلط راستہ؟ کیسا غلط راستہ؟ تمہارا دماغ خراب ہے؟ جمیل نے کہبت کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ یہ وقت آنے پر بتاؤں گا، ابھی چلو یہاں سے، فجر کی اذان ہو گئی ہے، ہمیں وادی پہنچنا ہے اور سب کو اپنی جیت کی خبر سنانی ہے۔ کہبت خوش ہوتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے چلو، ویسے تم سے تو میں بعد میں اس بارے میں بات کروں گا، جمیل نے کہا اور دونوں مشرق کی سمت اڑ گئے۔ ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے، پیروں کے نیچے سفید چاندنی جیسی برف دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ نیلے صاف شفاف آسمان پر سنہری سورج چمک رہا تھا۔ کہیں کہیں سفید بادلوں کے ٹکڑے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ وہ ننگے پاؤں اس برف پر چلتی جا رہی ہے، اس کے پیروں کو برف کی ٹھنڈک ذرا بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ پرسکون سے انداز میں ایسے برف پر چل رہی تھی جیسے یہ برف نہیں سرسبز گھاس ہے۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان پر چمکتے سورج کو دیکھا جس کی کرنیں برف پر پڑ رہی تھیں۔ وہ ہولے سے مسکرا دی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یہ منظر اس کو خوشی دے رہا ہے۔ تبھی اس نے دور پتھر پر بیٹھے ہوئے کسی کو دیکھا۔ اب اس کا رخ اسی طرف تھا جہاں کوئی بیٹھا تھا۔ وہ جیسے جیسے اس پتھر کی طرف بڑھ رہی تھی اس کے پیروں کے نیچے برف کی ٹھنڈک کی جگہ آگ کی تپش نے لے لی تھی۔ اس پتھر کے قریب پہنچنے تک اس آگ کی تپش اس کے لیے ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ اس نے آگ کی تپش کو برداشت کرتے ہوئے پتھر کی طرف دیکھا جہاں وہ سیاہ پرندہ بیٹھا تھا۔ اس نے سیاہ پرندے کے نزدیک جانے کے لیے جیسے ہی ایک قدم اور بڑھایا تو آگ کا گولا اس کے اور سیاہ پرندے کے درمیان حائل ہو گیا۔ وہ مزید آگ کی تپش برداشت نہ کر سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ حافظہ نے آنکھیں کھولتے ہی سب سے پہلے اپنے پیروں کی طرف دیکھا۔ اسے ابھی بھی اپنے پیروں کے نیچے آگ کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے جلدی سے واش روم میں جا کر اپنے پیروں پر پانی ڈالا۔ اسے یوں لگا جیسے جلتی ہوئی آگ پر کسی نے پانی ڈال دیا ہو۔ حافظہ جو فجر کی نماز کے بعد سو گئی تھی، اس خواب نے اس کو جگا دیا تھا۔ حافظہ دوبارہ اپنے بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ اب خوابوں سے پریشان ہونے لگی تھی۔ آخر ان خوابوں کی کیا حقیقت تھی؟ وہ خود سے الجھنے لگی تھی۔ ارے آپی اٹھ گئیں، چلیں ناشتہ کرتے ہیں، بہت سے کام کرنے ہیں، شام کو تقریب میں جانے کی تیاری بھی کرنی ہے۔ آشو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھاتے ہوئے بولی۔
کیا آشو تنگ نہیں کرو، میرے سر میں درد ہے اور ویسے بھی ابھی شام میں بہت وقت ہے، حفا نے کہا۔ جی نہیں، مجھے کوئی بات نہیں سننی، اٹھیں، ابھی کپڑے سلیکٹ کرنے ہیں، میں نے فیشیل کرنا ہے، بال سیٹ کرنے ہیں، اور آشو نکاح تمہارا نہیں ہے۔ اس سے پہلے آشو مزید کچھ بولتی، حفا نے بستر سے اٹھتے ہوئے بولی، اس میں نکاح والی کیا بات ہے؟ میں سب سے اچھی لگوں، یہ میرا حق ہے۔ اب ہر کوئی آپ جیسا حسین تھوڑی ہے، ویسے آپ ہی ہو سکتا ہے کوئی ہینڈسم سا لڑکا آپ کو پسند کر لے اور آپ کی شادی ہو، کتنا مزہ آئے گا، آشو نے ہنستے ہوئے بولی۔ توبہ ہے آشو، تمہارے دماغ میں بھی کیا کیا خیالات آتے رہتے ہیں، چلو امی پکار رہی ہیں، حفا نے کہا۔ شام ڈھلتے شیخ کمال کی فیملی نکاح پر جانے کی تیاری کرنے میں مصروف ہو گئی۔ حفا اورنج اور مہرون کلر کا کمبینیشن والا خوبصورت جوڑا پہن رکھا تھا، ہلکا سا میک اپ، اب شاید رنگ آنکھوں میں لگا کاجل جس نے انہیں اور بھی حسین بنا دیا تھا، کانوں میں سنہری رنگ کے جھمکے، دائیں ہاتھ میں لباس سے ہم آہنگ کانچ کی چوڑیاں اور بائیں ہاتھ میں سونے کا بریسلٹ پہن رکھا تھا۔ حفا کم ہی ایسا تیار ہوا کرتی تھی، وہ اپنے لمبے بالوں میں برچ کر رہی تھی جب آشو کمرے میں آئی۔ ماشاء اللہ، آپ کتنی پیاری لگ رہی ہیں، آشو نے بہن کو دیکھ کر کہا۔ تم بھی بہت اچھی لگ رہی ہو، آشو جس نے لائٹ بلو کلر کا ڈریس پہنا تھا اور مناسب سا میک اپ کر رکھا تھا، حفا اسے دیکھ کر بولی۔ اچھا آپ مجھے بتاؤ میں بالوں کا کیا سٹائل بناؤں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، حفا نے کہا۔ شکر ہے میں نے اتنے لمبے بال نہیں رکھے، آئیں میں بنا دیتی ہوں آپ کے بال، آشو نے اپنے لیزر میں کٹے ہوئے بالوں کو دیکھ کر کہا۔ آشو تمہارے بابا کا رومال نہیں مل رہا ہے، کہاں رکھا ہے؟ تبھی زبیدہ بیگم نے آشو کو آواز دیتے ہوئے کہا، جاؤ آشو تم امی کی بات سنو، بال میں خود ہی بنا لیتی ہوں، حفا نے کہا۔ ارے نہیں آپی، بس میں 1 منٹ میں آئی، امی کی بات سن کر آشو کمرے سے باہر جاتے ہوئے بولی۔ پہلے ہی دیر ہو رہی ہے، ایسا کرتی ہوں سادہ سا جوڑا بنا لیتی ہوں، یہ ٹھیک رہے گا، حفا خود سے ہی بات کرتے ہوئے بولی۔ اسی لمحے کمرہ جمیل تیز ہوا کا جھونکا بن کر داخل ہوا اور حفا کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ حفا نے جیسے ہی بالوں کو باندھنے کے لیے جوڑا پین اٹھائی تو وہ ٹوٹ گئی، حفا نے پھر پین اٹھائی تو وہ بھی ٹوٹ گئی، یہ اشارات جمیل کر رہا تھا، تم کھلے بالوں میں زیادہ اچھی لگتی ہو۔ تبھی وہ حفا کے قریب ہوا اور اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے غائب ہو گیا۔ حفا نے گھبرا کر کمرے میں آس پاس دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا، اس نے ایسے ہی بالوں کو کھلا رہنے دیا اور جلدی سے دوپٹہ سر پر لے کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں آپ کو ہی بلانے جا رہی تھی، آپ ہی بابا کہہ رہے ہیں دیر ہو رہی ہے، چلیں، آشو نے حفا کو دیکھ کر کہا۔ تھوڑی دیر بعد ہی شیخ کمال کی فیملی تقریب میں شرکت کے لیے گھر سے روانہ ہو گئی، مگر لوگ نہیں جانتے تھے وہ چار صرف لوگ تقریب میں نہیں جا رہے ہیں، کوئی اور بھی ہے جو ان کے ساتھ آج کی رات تقریب میں شامل ہوگا۔ جاری ہے نوٹ چھپ چھپ کر پڑھنے والوں اور صرف لائک کر کے گزر جانے والوں کو گزارش ہے کہ پلیز ہم پڑھ کر کمنٹ کر دیا کریں، کم از کم ہماری حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں آپ لوگ، شکریہ پڑھنے کا۔